لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مسلمہ کا ذات ایک بدبخت جھوٹا نبوت دعوے دار ہویا ہے انہیں اعلان کیتا اسا کہ بھی نعوذ باللہ میں نبی ہوں سرکار پر خاص لکھیا تے جاہل تے بدبخت دیتا یا کہ سرکار نے بھی یہ کرو ادھی نبوت تسی لے لو تے ادھی میں لے لے بے وقوفی دی انتہا ادھی نبوت میں لے لے تے تسی لے لو یا پھر ایک گل ہوتی نعوذ باللہ کہ تہاڈا انتقال ہو جاوے اپنی زندگی تک تسی نبی رہو تو بعد میں بڑھنا سب وہ بدبخت کرتا رہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعلان کیتا اسا کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں حالانکہ وہ نبی نہیں کیونکہ سرکار فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں مسلمہ قذاب نے اعلان نبوت کر دیا میرے آقا کریم نے خط لکھیا جو خط لکھیا سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون جڑا خط لے کے جاوے گا اے جڑی تسی خدمت کیتی ہے نا یہ تہاڈی خدمت دی نظر میں اے جملہ جناب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا توجہ کریا جی حبیب بن زید کہنا سرکار میں لا کے جاواں گا کمزور جا صحابی ہے تے مزدوری کردا ہے تے ریڑھی لیندا ہے میں صدقے جاواں سائی دے صحابہ ریڑھی لیندا ہے مزدوری کردا ہے کہندا سرکار میں لے کے جاواں گا میرے کریم مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت سرکار نے خط لکھیا حضور نے پکڑایا حبیب بن زید لے کے ٹر پیا ٹرتے ٹرتے تو حبیب بن زید مسلمہ قذاب تے اس جائے پناہ تے پہنچیا رضوان بھائی تے جناب حضرت حبیب بن زید کو ایک سی نیزہ آپ کو زمین تے کڈیا اونی آواز پیدا ہوئی مسلمہ قذاب نے گردن چاہ کے ویکھیا آپ نے فرمایا میری نظرہ ملا کے ویکھ محمد عربی تے درد فقیر آئے میرے نظرہ ملا کے ویکھ توجہ کرنا محمد مصطفیٰ دے درد فقیر آئے توجہ کرنا حضرت حبیب بن زید نے گل جدوں اتنی کیتی مسلمہ قذاب نے اب آپ اس وقت مسلمہ قذاب کو حبیب بن زید کہنے لگے آپ نے فرمایا اے میں خط لے کے آیا کہ پڑھ سرکار مصطفیٰ والو خط دے اوپر لکھیا کہ اسی سرکار فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں حبیب بن زید نے مسلمہ قذاب کہنے لگا او سا کیا بھی اے تے تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ تیرا نبی آخری نبی ہے آپ نے فرمایا بالکل او سا کیا تو اے دس کیا میں نبی ہاں او سا کیا میں چھڑیندا ہی کوئی نہیں بڑی مہربانی پہلو سے ایک آخری والی سارے بانی چاہیے کہ سبحان اللہ حضرت حبیب بن زید جب سرکار کی گل سن دے آپ فرماتے ہیں میرا نبی بالکل نبی ہے جب مسلمہ کہنا کہ میں نبی ہاں نہ کوئی نہ وہ سچا میں نے تیری گل چھوڑی تھی کوئی نہیں انہوں نے پھر آگے وہ سچا تیرا نبی فرماتا ہے میں آخری نبی کا وہ سچا بالکل وہ سچا دس میں نبی ہاں نہ کوئی نہ آپ نے فرمایا تیری گل میں چھوڑی تھی کوئی نہیں انہوں نے آگے بھی میرے نہ کرنا پہ مزاق انہوں نے حضرت حبیب بن زید نے مٹا دیتا انہوں نے پہلا والا پاسم ٹکنا شروع کیتا انہوں نے گوٹا ٹک دیتا انہوں نے میرے سرکار تے آگیا تو خدا ہو دے اب آپ ایسے بکر پت نو ٹک دیتا جدو ٹک دیا نافتا کھولا ٹوکا پہنچیا حضرت حبیب بن زید کا جسم کھلنا شروع ہویا حبیب بن زید کہنے گے مسلمہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہنا وہ ساتھا میں تیرے انہیں ہنس کے مردہ نہیں دیکھ سکتا تو کہتا شکریہ ادا کرنا ہے وہ ساتھا جب تک میں زندہ رہا اگر تو میرے سار بلو کرنا شہید کہ میری جان نکل جاتی تو میری شہید کی تب پیرے والے پاسو جب تک میں زندہ رہا میں خواہد بیج کے آپ کا جسمت ترانے کھوڑ دا لیکن سے کیا سبحان اللہ جب تک میں زندہ رہا میں اپنے آقا دے ترانے پڑھتا رہا جب ریاست مدینہ کے دعوے دار 80 سنی شہید کر چکے تو بوڑی کی ہوگی ریاست مدینہ کے اندر سرکار کے عزت و عظمت حملہ نہیں کیتا جاتا عمر بن خطاب کی گل میں جناب نے سنائی ہونی عمر بن خطاب کا زمانہ سردیاں دی رات سی اب آپ اس وقت توجہ چاہنا اے میرے اندر دے جذبات میں اور عظمت داری میں گل کر رہے ہیں سردیاں دی رات سی بڑی ٹھنڈی شخرات عمر بن خطاب نے دیکھا کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے آپ نے دروازہ کھولیا سامنے ایک بلی آپ نے بلی نے چکیا بستر سے بٹھایا کہ ہو سکتا ہے اٹھن لگی ہو سکتا ہے تکلیف ہوگی آپ نے اپنے بستر سے بٹھا بلی نے دھڑک ماری تھلے آ گئی عمر بن خطاب سوچا بٹھان پڑی اے گل میری ضرور سنیا ہے تے پلے بنے تے اپنے بھائی واسطے دعا کرے سرکار حضرت فاروق اعظم نے دو دا پیالہ گرم کیتا تو اس بلی دے سامنے رکھیا کہ شاید چھڈ کے پیسی دی طبیعت قرار آ جاسی حضرت فاروق اعظم نے تو بلی کے دودھ رکھیا کہ بلی نے دودھ نو پیر مار کے بیٹھ چھڑیا اس نے کمال کر دی نہ بستر سے باندھی نہ دودھ پیندی نہ بستر سے باندھی نہ دودھ پیندی نہ بستر سے باندھی نہ دودھ پیندی اس گل چ بڑی چاس ہے نہ بستر سے باندھی نہ دودھ پیندی عمر بن خطاب نے
آپ پریشان ہیں، فرمایا کہ بلی نے مسئلہ کی، بلی نے عمر بن خطاب دیا قمیض تو پکڑ دیا، دامن تو پکڑیا تے لے کے گئی بار دروازے تے ویکھیا کہ یہودی تے منافق سرکار دے بارے پک پک کر رہے ہیں، یہودی واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب اندر کے تلوار چکی، یہودی دا سر بھی نہ دیتا، منافق دا سر بھی نہ چھڑیا تے ہاتھ چک کے دعا کیتی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اس شہر دا گورنر تے اس شہر دا خلیفہ دا جتھوں دی بڑیاں دی محمدی سنیاں محافظ بن کے چلا بڑی کر پھر پیارا کہ سبحان اللہ۔ جس بندے وچ غیرت ایمانی تے جس بندے نے اپنی ماں دا دودھ پیتا ہے، عزت مصطفیٰ دے بازو چل کے ٹلا کر سبحان اللہ۔ بابا سرکار توجہ بڑی مہربانی، اے سرکار دی عزت تے پیارا اے سڑیاں نے دتا سی تے سڑیاں نے دینا ہے۔ ممتاز قادری بھی سنتی سی، عامر چیمہ بھی سنتی سی، عبد الرحمان چیمہ بھی سنتی سی، غازی عبدال قیوم بھی سنتی سی، اور توجہ چارا حضرت غازی علم الدین کو میرا پیر سیال جنہوں گیاسی نبی ہماری جیدنا میرے واسطے حضرت غازی علم الدین کو پوچھا، غازی علم الدین سنا کیسے دکھتی پئی ہے؟ وہ سب کا شاہدیہ تاجدارا کوئی رات نہیں جاتی، ہم رات مدینے کا تاجدار مدینے آ کے نہیں اپنا دیدار کر اپنے اندر ایک نظم ایمانی پیدا کرو، اے نہ سمجھو کہ ساڈا بنا فلاں وزیر اعظم، ساڈا فلاں بنا ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ہم تو خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ حضرت پیر سید مہر نشاہ سے عبادہ سے وقت جب مرزا قادیانی نے میرے حقہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، رب کعبہ کی قسم حضرت مہر نشاہ نے اپنی آستانے کو چھوڑا، آپ لاہور آ گئے، لوگوں نے کہا سرکار یہ تو مولویوں کا کام ہے، فقیروں کا کام نہیں۔ آپ فرمایا میں اس فقیری تے لالا بھیج رہا ہوں جس فقیری رج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نشاہ چھوٹا کوئی ہے عشق رسول، سیاستدانوں واسطے مراد بھی نہیں، کنٹینر بھی نہیں۔ تشیدہ تلیف رحمان دوبارے کہہ رہے تھے کہ آپ لاہور راول پنڈی ہے جی نے آپ کو حلوہ بھی کھلائے، جن نے کشمیر کا چیئرمین بن کے 44 لاکھ دی لسی پی گیا، او دے واسطے کنٹینر جائز ہے، جن نے لباں تے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سنا نو سیدھیاں گولیاں۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون رہا، ہاں حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ خان صاحب دا میں بہت بڑا فین ہوں، اگرچہ ووٹ میں عہدے دیتا ہے، لیکن اس دن تو بعد جنہیں کسی نہ کسی نے کہا جا دن تو ہی لے گیا۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرے والد صاحب بات تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں آج جملہ ان کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں اپنی ماں کو مانتا ہوں تو اس لیے کہ وہ میرے رسول اللہ کے غلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار مصطفیٰ کی آمد سے پہلے آپ پڑھے تاریخ اسلام کو ماننا چاہتے تو 2 منٹ اوپر چلے گئے ہیں۔ میرے آقا کی آمد سے قبل مکہ المکرمہ کے حالات اتنے کشیدہ تھے، لوگ اپنے پورے والدین کو موسمی کندھوں پہ اٹھا کر مکہ کی منڈیوں میں آوازیں لگاتے تھے، ہے کوئی میری ماں کو خریدنے والا، ہے کوئی میرے باپ کو خریدنے والا؟ ارے بیٹی نے پیدا ہونا اس کو زندہ قبر کے حوالے کر دیا جاتا۔ رب کعبہ کی قسم حسین کے نانا نے آ کر، زہرا کے پاپا نے آ کر، ابو بکر کے آقا نے آ کر، عمر کے مولا نے آ کر، 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار نے آ کر ماں کو ماں کا درجہ دیا، بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا، باپ کو باپ کا درجہ دیا۔ یارو میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن جب عزت مصطفیٰ پہ بات آئے اپنے بچے، اپنا مال، اپنی جان سب کچھ قربان کر کے غازی ممتاز حسین قادری جیسا مقام حاصل اسی میں زندگی ہے، اسی میں بقا ہے۔ جیو تو مصطفیٰ کے ہو کر، مرو تو مصطفیٰ کے ہو کر، زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے،
تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری رام کی حاضری قبول فرمائے۔